پریوار کا نوجوان جو دلت خاندان کا تھا، جو پی ایچ ڈی کا اسکالر بن کر ایک سائنسدان بننا چاہتا تھا، اس کے خوابوں کو چکنا-چور کر دیا گیا اور روہت ویمولا نے اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ آج آپ دیکھیے کہ بی جے پی بار بار یہ کہتی ہے کہ روہت ویمولا کے بارے میں کہ نہیں، روہت ویمولا دلت نہیں تھا، یہ جھوٹ ہے، روہت ویمولا دلت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی نوجوان جو غریب پریوار سے اٹھ کر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جس کے آنکھوں میں خواب ہوتے ہیں کہ میں ترقی کروں گا، جس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنی غربت میں اپنی اولاد کو پڑھایا، اس کی ماں پتھر پھوڑ پھوڑ کر روہت کو پڑھاتی تھی اور اس کی ماں کا خواب تھا کہ میرا بیٹا قابل بنے گا تو غربت اور افلاس کا خاتمہ ہوگا۔ مگر بتائیے آج آپ ایک دلت نوجوان اپنی جان دینے پر مجبور ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارتیہ جنتا پارٹی سے کہ بتائیے آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ آج یونیورسٹی میں نوجوان غریب بچے جو دلی یونیورسٹی JNU میں جا کر پڑھتے ہیں، نجیب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ JNU کا ایک بچہ نجیب بدایوں کا رہنے والا وہاں پر پڑھنے کے لیے گیا تو رات میں یہ خود پولیس کا FIR کہتا ہے کہ بی جے پی کی نوجوانوں کی تنظیم کے ذمہ داروں نے نجیب کو مارا اور دوسرے دن صبح سے نجیب غائب ہو گیا۔ میرے بھائی، 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک نجیب کا پتہ نہیں ہے۔ نجیب کی ماں جب دہلی کے ساتھ گئی اور جا کر دہلی میں نجیب کے لیے پکارا، رو رو کر وہ ماں آج بھی کہہ رہی ہے میرے بھائی کہ میرا نجیب کہاں ہے، میرا نجیب کہاں ہے۔ شاید اس ماں کے آنسو سوکھ گئے ہوں گے، مگر نجیب کی ماں کا کلیجہ آج بھی جل رہا ہے، ہٹ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اندازہ لگائیے کہ جس جگہ سے، جس یونیورسٹی سے نجیب غائب ہوا، وہ ہمارے وزیر اعظم کی رہائش سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دلی پولیس جو سب کو پکڑ سکتی ہے، معلوم کر سکتی ہے، مگر اب تک نجیب کا پتہ نہیں چلا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی بی جے پی کی سرکار نوجوانوں کو نوکریاں نہیں فراہم کر سکتی۔ یہ سرکار نوجوانوں کے تعلیمی مستقبل کو روشن کرنے کے بجائے اس کو دھورا رکھنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ جمہوریت نوٹ ڈالنے کا اختیار آپ کو ہے میرے بھائی۔ میں چاہے اگر 2 گھنٹے کی جذباتی تقریر کر کے چلا جاؤں، مگر اور ڈالنا تو آپ کو ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ لینے کا آسانی پیدا ہو جائے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی نے اپنے پارلیمانی الیکشن کے دوران جلسوں میں کہتے تھے کہ جب میں وزیر اعظم پردھان منتری بن جاؤں گا تو اس ملک میں 6 دن آئیں گے۔ میرے بھائی، اس ملک میں 6 دن نہیں آئے، اتر پردیش میں 6 دن نہیں آئے، بلکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 500 اور 1000 کی نوٹ کو ختم کر کے غریبوں پر ایک بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ اب 6 دن تو نہیں آئے بلکہ غریب اور غریب ہو گیا۔ اتر پردیش میں علی گڑھ میں تالے کا کاروبار ہوتا تھا، آج وہ تالے کے کاروبار پر تالا لگ چکا ہے۔ ندیہ میں لکڑی کا کام ہوتا تھا، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے ہندوستان کے غریبوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج آپ جا کر دیکھیے فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑا ہوا ہے۔ مراد آباد میں پیتل کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑا ہوا ہے۔ لکھنؤ میں زردوزی کا کام ہوتا تھا، بند پڑا ہے۔ کسان کو اس کے فصل کی قیمت نہیں مل رہی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ آج 3 مہینے ہو گئے، میں اپنا بینک سے پیسہ نہیں نکال سکتا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، میں نے 6 دن لا لیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم اور بی جے پی کہتی ہے کہ مودی نے کالا دھن کو ختم کیا۔ آپ نے کالا دھن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غریبوں کو ختم کیا، آپ نے کرپشن کو ختم نہیں کیا، آپ نے غربت کا اضافہ کر دیا۔ آج اتر پردیش کا غریب پریشان ہے کیونکہ لوگ اور دنیا جانتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ پر کاروبار نہیں ہوتا۔ دلی میں بیٹھنے والے ہندوستان کے وزیر اعظم، تم کو کیا معلوم ندیہ کے غریبوں
کوئی یہاں چراغ نہیں جل رہا ہے. تم تو آج اپنے نرم نگائش کر بڑے بڑے باتیں کر جاتے ہو، مگر آج اتر پردیش کے غریبوں کے گھر میں چراغ نہیں جل رہا ہے، کھانے پر پیسے نہیں ہے، بچوں